السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے جنتی کشمکش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے جزیرے کی سلطنت میں ایک ملکہ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ بادشاہ ہمایوں اور ملکہ نہروز اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے، اور جب انہوں نے اس بات کا اعلان اپنی رعایا کے سامنے کیا تو پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف خوشی کے نغارے اور ڈھول بجنے لگے۔ سب ننھے شہزادوں کے بارے میں سن کر بہت خوش تھے اور پورے ملک میں خوشی کا اور رقص کا سما تھا۔ لیکن ایک زمین کانپنے لگ گئی اور سمندر کی لہریں دھاڑیں مارنے لگ پڑی، اور وہاں سے نکلا سمندر کا دیوتا۔ بادشاہ ہمایوں اور ملکہ نہروز جان لو کہ یہ دونوں سمندر کی برکات ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے نصیب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو ایک جیسی چیزیں پسند آئیں گی، اور یاد رکھنا کہ جو چیز ایک کو پسند آئے دوسرے کو بھی وہ میسر ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یقینی طور پر وہ چیز انہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو دونوں بھائیوں کی آپسی دشمنی اس جزیرے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ملکہ اور بادشاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن میری دعائیں ان بری طاقتوں کے خلاف ان کے ساتھ ہوں گی، یہ کہہ کے سمندر کا دیوتا دوبارہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے شہزادے بڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے۔ وہ دونوں ہو بہو ایک جیسے دکھتے تھے، ایک جیسا پہنتے تھے، ایک جیسا کھاتے تھے۔ ان دونوں کی آرام گاہیں بھی ایک جیسی تھیں۔ ان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شوق اور عادات بالکل ایک جیسے تھے، اور دونوں بھائیوں میں مماثلت بھی بہت زیادہ تھی۔ کوئی بھی باہر سے دیکھتا تو ان کو پہچان نہ سکتا۔ دونوں بھائیوں کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ شہزادہ ریحان کی تھوڑی پر یہ دل کا نشان نہ ہوتا تو کوئی بھی ان میں فرق نہ کر سکتا کہ ریحان کون سا ہے اور سلیمان کون سا ہے۔ یہ شوربہ تو بہت ہی مزیدار ہے۔ ہاں بھائی، آپ نے ٹھیک کہا، یہ شوربہ سچ میں بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ دیکھو، یہ کوٹ میں نے منگوایا ہے، کیسا ہے؟ بہت پیارا ہے، کیا تم اسے لینا چاہو گے؟ ہاں کیوں نہیں، یقیناً میں اسے لینا چاہوں گا اور پہننا چاہوں گا۔ دونوں بھائیوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہوتے تھے اور پسند بھی ایک جیسی تھی۔ کتنی پیاری رات ہے، کتنی پیاری چاندنی رات ہے، کتنی پیاری خوشبو ہے اس پھول کی۔ سچ کہا آپ نے، واقعی۔ دلچسپ، واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دونوں بھائیوں میں یہ پیار محبت اور سلوک دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی کے یہ دن کچھ دن ہی تھے۔ جزیرے کے اس پار سمندر کی دوسری طرف ایک گاؤں تھا، جس میں سمن نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ سمن سو رہی تھی، اور سمن پچھلے 2 سال سے روزانہ ایک خواب مسلسل دیکھ رہی تھی جو اسے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ خواب میں سمن نے دیکھا کہ سمندر کے اس پار کوئی اسے بلا رہا ہے۔ سمن، سمن، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ سمن لانٹین لے کر نکلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کوئی رو رہا ہے اور اسے پکار رہا ہے، سمن پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ سمن جیسے ہی لانٹین لے کر سمندر کے کنارے پہنچتی ہے تو ایک بڑی چڑیل اسے آگے سے ڈرا دیتی ہے۔ جیسے ہی اسے وہ دیکھتی ہے، سمن ڈر کے مارے ایک دم سے اٹھ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے۔ سمن اس گاؤں میں سادہ سی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ وہ روز دریا کے کنارے جاتی اور کپڑے دھوتی۔ جب بھی وہ گاؤں والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو گاؤں والے اسے جھڑک دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رہنے کو کہا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک بددوائی ہوئی لڑکی تھی اور اس کا برا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑ سکتا تھا۔ سمن خاموش تنہا سمندر کے کنارے اکثر بیٹھ جاتی اور سمندر کی لہروں کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن سمن نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندر میں جا کر دیکھے گی کہ آخر کون ہے جو اس کو بار بار پکارتا ہے۔ سمن تنہا کشتی لے کر سمندر میں اتر گئی۔ وہاں سے شہزادہ ریحان اپنے سپاہی کے ہمراہ دریا کے کنارے آیا۔ وہ دیکھو، وہ کون ہے؟ میرے خیال سے کوئی ڈوب رہا ہے۔ شہزادے نے یہ جب دیکھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شہزادہ سمن کو بچا کر سمندر کے کنارے لے آتا ہے۔ سمن نے شہزادے کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے وہ سمندر میں گئی اور طوفان آنے کی وجہ سے اس کی کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ شہزادے کو سمن سے انست سی محسوس ہوئی۔
شہزادے نے سمن سے کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اس کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی تب تک وہ شاہی مہمان بن کر رہے گی۔ شہزادہ سمن کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمن اور شہزادہ ریحان بہت سا وقت ایک ساتھ گزارنے لگے۔ سمن جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ مسکرانا بھول چکی ہے، وہاں آ کر بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ شہزادے کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ السلام علیکم۔ اوہ، یہ کون ہے؟ شہزادے سلیمان نے پوچھا۔ یہ سمن ہے، ہماری شاہی مہمان۔ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے اور اس لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں جلدی واپس آ گیا ہوں۔ امی ابو کچھ دنوں بعد آئیں گے، شہزادے نے بتایا۔ ریحان، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ سمن، ہاں پیاری ہے نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادہ سلیمان انہیں اپنی محبت کے بارے میں بتانے آئے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ وہ شہزادہ ریحان اور سمن کو ایک ساتھ وقت گزارتے دیکھتے تو کبھی بہت زیادہ غصہ کرتے اور کبھی بہت زیادہ لاچاری محسوس کرتے۔ سب مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت کے پاس گئے۔ بادشاہ اور ملکہ عالیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ کون بنے گا، میں یا ریحان؟ شہزادے نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم دونوں شہزادے اس سلطنت پر حکومت کرو گے۔ میں کسی ایک کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، نہیں تو میں اس سلطنت چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادے نے سلطنت چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ بہت پریشان ہوئے اور وہ شہزادہ ریحان کے پاس آئے۔ انہوں نے وہاں سمن کو دیکھا۔ اوہ، یہ کون ہے؟ یہ سمن ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے شہزادے کی سلطنت چھوڑنے کی۔ کیا مطلب ابا جان؟ شہزادہ ریحان نے پوچھا۔ تبھی بادشاہ نے شہزادے کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سے شہزادہ سلیمان سلطنت چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کس طرح سے یہ جزیرہ ایک خطرے کا شکار ہے۔ اس وقت زمین تھر تھرانے لگ گئی اور بادشاہ نے ریحان کو جنتی کشمکش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سلامت یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ اتنے میں سمن بولی، اب سب میری وجہ سے پریشان مت ہو، میں اس جزیرے کو ڈوبنے نہیں دوں گی، اور روتے روتے وہاں سے چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے سمن ایک لڑکی سے ٹکرائی اور یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ دونوں ہی زمیں بوس ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم کون ہو؟ بالکل میری طرح دکھتی ہو۔ امبر بولی، ہاں میں بھی پریشان ہوں، ہم کیسی ایک جیسی دکھ سکتی ہیں؟ وہاں سے چڑیل نکلی اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ دونوں بہنیں کیسے مل گئی ہیں۔ یہ دونوں بہنیں کیسے مل گئیں؟ میں نے ان دونوں کو الگ کیا تھا ایک پیشن گوئی کی وجہ سے کہ یہ دونوں میرے خاتمے کا سبب بنیں گی۔ یہ سب دیکھ کر چڑیل کو بہت غصہ آیا اور دوسری طرف امبر ابھی سمن سے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو اور میری جیسے کیسے دکھتی ہو۔ اسی دوران چڑیل نے دونوں بہنوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور شہزادہ سلیمان جو سلطنت چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے دو لڑکیوں کے رونے کی آواز سنی اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے تو انہوں نے اس حملے کو بھرپور روکنے کی کوشش کی اور شہزادہ ریحان جو شہزادہ سلیمان کے پیچھے آئے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ اس حملے کو روکنے کی کوشش کی۔ جب دونوں بھائیوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی تو وہ وار جو چڑیل نے ان لڑکیوں پر کیا تھا پلٹ کر اسی چڑیل پر پڑ گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گلے لگ کر بہت روئیں۔ ان کی یادداشت واپس آ گئی تھی، وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور بچھڑ گئی تھیں۔ اسی اثناء میں بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ دونوں بہنیں ہو بہو ایک جیسی تھی۔ بادشاہ نے اپنی دونوں جڑواں بیٹوں کی شادی دونوں جڑواں بہنوں کے ساتھ کر دی اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگ پڑے اور یہ سب دیکھ کر سمندر کا دیوتا بہت خوش ہوا۔